بات کر رہے ہیں کہ جو نیا بجٹ آ رہا ہے اس بجٹ کے آنے کے بعد مہنگائی کم ہوگی یا بڑھے گی، اور اکنامک سروے آف پاکستان تو آ چکا ہے۔ پچھلے دنوں UNDP کی ایک ڈیولپمنٹ رپورٹ بھی آئی ہے، اور یہ جو UNDP کی ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے اس میں 193 ممالک میں پاکستان جو ہے یہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں 164ویں نمبر پہ ہے، 164۔ اور پتہ ہے کون کون سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے اوپر ہیں؟ اس میں ایسے ایسے افریقی ممالک ہیں کہ میں ان کا نام لے کے آپ ہم وطن پاکستانی بھائی اور بہن جو ہیں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا، لیکن بہت سے ایسے افریقی ممالک بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم سے اوپر چلے گئے ہیں، جن کا کہ یہاں پہ تانا مارا جاتا تھا، وہ تم ایتھوپیا سے آیا ہو اور تم وہاں سے آئے ہو۔ میں دوبارہ نام نہیں لے رہا کیونکہ میں ان ممالک کو ریڈیکیول نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو باتیں کیں وقفے سے پہلے ڈاکٹر زرکا صاحبہ نے، آپ پہلے ویسے کہہ چکے ہیں کہ کل جو بجٹ آ رہا ہے اس میں کچھ چیزیں سبسڈیز کم ہو رہی ہیں، لیکن جب تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو اکنامک سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ یہ بات ٹھیک ہے جی، آپ کی 100% ٹھیک ہے۔ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان نہیں ہوں معاشی مستقبل کے لیے، لیکن جس طرح کا سیاسی تناؤ ہے اور جو سیاسی ہمارا مزاج بن گیا ہے، جس میں ہم مل جل کے ملکی مفاد میں یا غریب آدمی کے فائدے کے لیے لیجسلیٹ بھی نہیں کر پاتے، آپس میں بات بھی نہیں کر پاتے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اگر یہ سیاسی تناؤ ختم نہیں ہوگا تو معاشی ٹھہراؤ جتنا بھی آتا چلا جائے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ایک اچھی خبر سناؤں آپ کو؟ جی تحریک انصاف کے چیئرمین گور خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں۔ خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ میں معاف کرتا ہوں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اب ڈائیلاگ اتحاد کے بیس پہ بھی محمود خان اچکزئی کے سربراہی میں اپنا ڈائیلاگ کنٹینیو کریں گے۔ آج خان صاحب نے اس کی بھی اجازت دی کہ ڈائیلاگ کو آگے محمود خان اچکزئی صاحب بھی آگے بڑھائیں۔ اس میں اضافہ کر دوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کچھ دن پہلے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کی پوزیشن یہ ہے ہم سب سے مذاکرات کریں گے، ان دو پارٹیوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ لیکن آج گور خان صاحب نے جو کہا ہے تو اس کے مطابق اگر اچکزئی صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے تو وہ سب کے ساتھ مذاکرات کریں گے انکلوڈنگ یور پارٹی۔ آپ کے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل بریک تھرو نہیں آج؟ میں تو اس کو بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں۔ بریک تھرو کچھ دن میں عیاں ہو جائے گا، کیونکہ کچھ ہی دن پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، ان سے بات کریں گے، تو ہم کہتے تھے کن سے بات کریں گے؟ تو کہتے تھے ان سے بات کریں گے جن کا قبر تک پیچھا کریں گے۔ تو ہم کہتے تھے قبر تک پیچھا کریں گے یا بات کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تو کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، ہم دونوں کریں گے، ہم بات بھی کریں گے، صرف انہی سے کریں گے جن کا قبر تک پیچھا کریں گے۔ صرف یہ بھی کہتے تھے کہ صرف انہی سے کریں گے جن کے پاس اصل اختیار ہے۔ جی وہی، اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ جن کے پاس اختیار ہے ان کا قبر تک پیچھا کریں گے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو خان صاحب کیونکہ بڑے آدمی ہیں، یہ تو اب آپ تیلی لگا رہے ہیں۔ نہیں، یہ تیلی میں کاہے کو لگاؤں گا؟ میں نے تو جو ان کے بیانات ہیں آپ کے سامنے پیش کیا، آپ چاہیں تو رد کر دیں۔ اب وہ اپنے ان بیانات کے قائم ہے، وہ تو ویڈیو پہ بھی قائم ہے جو چلی ہے، وہ تو جنرل سرفراز کے خلاف جو کیمپین ہوئی اس پہ بھی قائم ہے۔ نہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ کمال کرتے ہیں، انہوں نے ابھی کہا ہے کہ میں قائم ہوں، ابھی کہا ہے، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہوا ہے پچھلے دنوں۔ اچھا چلیں بھائی ان سے پوچھ لیتے ہیں، یہ جو گوہر صاحب نے بات کی ہے، لیکن میں ایک اس میں اضافت کر دوں، دیکھیں کیونکہ میں دوسری طرف بات چلی گئی تھی، میں اگر آپ اجازت دیجیے، دیکھیے یہ بات خوش آئند ہے۔ اگر حقیقت میں خان صاحب یہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو سلجھانا چاہتے ہیں، اس کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر ہم نے جمہوریت کے ذریعے بڑھنا ہے تو آپس میں ہی بیٹھ کے بات کریں گے نا، کچھ سینٹ میں کریں گے، چلے ناراضگی بھی ہو جائے گی مگر بیٹھیں گے بات کریں گے تو کچھ سلجھے گا بھی، بات آگے بھی بڑھے گی۔ تو اگر یہ بات سنسیئر ہے اور اس بات کی کوئی اور انٹرپریٹیشن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ کی پارٹی آج جو سٹیٹمنٹ دیا ہے گور خان صاحب نے اس پہ قائم رہے گی؟ ان کو یقین نہیں ہے؟ چلے ان کی تو ثواب دید ہے نا، وہ تو یہ کریں گے باتیں۔ دیکھیں نواز شریف صاحب نے بھی چلے میرا خیال ہے سب باتیں چھوڑ دیں، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہو، یہ جو آئین کی اتنی پامالی ہو رہی ہے یہ بند ہو،
اور جس طرح سے اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشن، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن، جس طرح آپ ٹرائلز مس ٹرائلز وداؤٹ اینی کوئی آپ کا لیگل بیسس نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، آپ ان کو جیلوں میں 1 سال سے لوگ پڑے ہوئے ہیں بغیر کسی مطلب ان کے اوپر کچھ پروو ہی نہیں ہوا. تو یہ سب ختم تبھی ہوگا جب پاکستان کے سب لوگ مل کے جمہوریت کی بات کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے، تبھی طاقت آئے گی نا. دا پیپل، آپ نے فارم 47 پہ حکومت بنا لی، چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ بات چیت میں لیکن یہ کریں گے کیا؟ ہم تو ریڈی ہیں. اچھا، لیکن اس کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے نا ملک صاحب کہ چلے اپوزیشن اور حکومت کی جو ٹینشن ہے یہ کم ہوتی رہے گی، لیکن انسٹیٹیوشنز جو ہیں، ادارے، ان کے درمیان بھی تناؤ کم ہونا چاہیے. اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور جوڈیشری جو ہے اس کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں خود بھی وہاں پہ موجود تھا، میں نے جو دیکھا اور سنا کہ کس طریقے سے جو آپ کی پارٹی کے جو لائرز ہیں انہوں نے ایک سٹنگ جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ ان پر نیپوٹزم کا اور فیورٹزم کا الزام لگایا. اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں آپ کو توہین عدالت کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہوں. اور یہ سارا جو کچھ بھی معاملہ چل رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹینشن کم کیے بغیر آپ اسٹیبلٹی نہیں لا سکتے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ ادارہ جاتی تناؤ بھی گھٹنا چاہیے، سیاسی تناؤ بھی گھٹنا چاہیے، اور جو محور ہے سیاست کا یا جمہوریت کا وہ ایک عام آدمی کے مسائل کو حل کرنا ہے، اب اختلاف کرنا ہے ایک دوسرے سے. یہ صحیح راستہ ہے، اسی راستے پہ آنا پڑے گا. اگر ہم ٹھوکریں کھا کے بھی آئیں گے یہیں پر کوئی راستہ ہمیں نہیں ملے گا. اگر آپ پرانی بھی ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں وہاں سے ٹھڈے وڈے کھانے کے بعد آخر میں یہی بات ہوئی کہ اب مل بیٹھ کے بات نہ کر لیں، باقی تو سب ہم آزما چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہی ایک بہتر راستہ ہے. اداروں کے اندر بھی تناؤ کم ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں میں بھی تناؤ کم ہونا ہے، تھوڑی چھیڑ چھاڑ بھی ٹھیک ہے، تھوڑا صحیح کا جو اختلاف ہے وہ تو ضروری ہے کہ ہم پیش کریں تمام اپنے بلز جو ہیں وہ عوامی مفاد میں، اور اسی عوامی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن اس کو بالکل بے ترتیب کر دے اور اس کو بولے کہ نہیں یہ اس طریقے سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، آپ یہ والا طریقہ سوچیں. تو یہ تکرار تو ہونی چاہیے، مگر اس وقت یہ بات تو ہوتی نہیں ہے. ہاں، اس وقت توئے کا بازار گرم ہے، آپس میں ٹکراؤ بھی ہے، آپس میں تناؤ بھی ہے، اسے گھٹنا چاہیے. بالکل. اور اس میں ایک ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی ہے، اس میں کچھ لوگ جو ہیں مختلف اداروں میں جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. ایک پاکستان میں ادارہ FIA جو بھی حکومت آتی ہے اس کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتی ہے. PTI کی حکومت تھی تو وہ اس کو مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال کرتی تھی، اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ اس کو PTI کے خلاف استعمال کر رہی ہے. وہ دونوں حکومتوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو موقع لگتا ہے تو جو FIA کا مال خانہ ہے وہاں سے FIA کے لوگوں نے خود ہی اپنے ہی مال خانے سے کروڑوں روپے چوری کر لیے ہیں. تو وہ چوریاں کرتے ہیں اور آپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں.